سلموا لرسول الله عليه دوما صلاة يسلموا لرسول الله مرحبا أهلا وسهلا ألوفا. اب اللہ کے قرب تک پہنچانے کے لیے، معرفت تک پہنچانے کے لیے آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک زندگی لائیں، ایک حسین زندگی لائیں. اس زندگی میں عبادت بھی ہے، اس زندگی میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قرآن بھی ہے. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا بہترین انسان ہے وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. فرمایا بہترین مسلمان ہے وہ جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا. کافی سارے لوگ ہیں جو باہر سے تو متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. دور سے کوئی دیکھے تو کہے یہ تو مومن ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے. باہر والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں اپنا کردار دکھانے کے لیے کہ دیکھو جی میں کیا ہوں. اور باہر سے تو بایزید بستامی نظر آتے ہیں، اور جیسے ہی گھر آتے ہیں، جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں، پھر نمرود بن جاتے ہیں. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، بچوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کرتے، تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں. باتوں پہ بچوں کو ڈانٹنا، باتوں پہ بیوی کو ڈانٹنا. سنو، قیامت کے بازار میں میزان عمل پر ترازو کے پلڑے میں سب سے پہلے جس چیز کو تولا جائے گا وہ بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کو تولا جائے گا، وہ بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کو تولا جائے گا. اللہ فرمائے گا پہلے دیکھو یہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتا تھا، یہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتا تھا. میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود دھویا کرتے تھے، اپنا جوتا خود صاف کیا کرتے تھے، آٹا گوندا کرتے تھے، آٹا گوند کر بیویوں کو دیتے، چلو جی روٹی پکاؤ. جب کھانا تیار ہو جاتا، جب روٹی تیار ہو جاتی تو آپ ایک نوالا اٹھاتے، اپنے ہاتھ میں لیتے، تھوڑا سا سالن نوالے کے اوپر رکھتے تو حضرت اماں عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے عائشہ اپنا منہ کھولو نا. عائشہ اپنا منہ کھولتی تو میرے کریم نبی اپنے ہاتھوں سے نوالا اٹھا کر اماں عائشہ تو صدیقہ کے منہ میں ڈالتے. یہ تھی آپ کی محبت، یہ تھی آپ کے اور میرے نبی کی زندگی. بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہر وقت پیار بانٹتے رہنا، ہر وقت محبتیں بانٹتے رہنا میرے اور آپ کے نبی کی مبارک سنت ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کس محبت کو دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے؟ سنو، دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو اللہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ ہے بیوی کی میاں کے ساتھ محبت، میاں کی بیوی کے ساتھ محبت، شوہر کی بیوی کے ساتھ محبت، بیوی کے شوہر کے ساتھ محبت کو دیکھ کر میرا اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. جوانوں، تمہیں پتہ ہے شیطان سمندر میں کچہری لگاتا ہے اور دیگر شیاطین سے پوچھتا ہے ہاں جی بولو کون کیا پھڈے ڈال کے آیا ہے. ایک کہتا ہے جی آج میں زنا کروا کے آیا ہوں، کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جا. دوسرا چیلا کہتا ہے جی آج میں شراب پلوا کے آیا ہوں، کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جا. تیسرا کہتا ہے جی آج میں چوری کروا کے آیا ہوں، کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جا. آج میں زنا کرا کے آیا ہوں، آج میں قتل کرا کے آیا ہوں، آج میں چوری کرا کے آیا ہوں. شیطان کو کوئی جنبش نہیں ہوتی. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جا، ٹھیک کام کیا. ایک اور لنگڑا لولہا اولڈ عمر رسیدہ بڈھا شیطان آتا ہے، کمزور سا شیطان آتا ہے، امید بھی نہیں ہوتی کہ یہ بھی اتنا کام کر دکھائے گا. وہ آ کے کہتا ہے جی سردار جی آج تو میں نے ایک بہت بڑا کام سر انجام دیا. اور بڈھے چپ کر، تیرے اندر اتنی ہمت نہیں، تو کیا کرا کے آیا ہے؟
وہ بڈھا شیطان کہتا ہے، لاغر شیطان کہتا ہے، کمزور شیطان کہتا ہے جی آج میں بہت بڑا کام سر انجام دے کے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں میاں بیوی کو آپس میں لڑا کے آیا ہوں۔ میاں بیوی کو آپس میں لڑانے والی یہ خبر سن کر سردار شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے شاباش شاباش شاباش، تو نے تو اعلیٰ کام کر دکھا۔ شیطان نے شراب پر شاباش نہیں دی، قتل کرنے والے کو شاباش نہیں دی، زنا کرانے والے کو شاباش نہیں دی، چوری کرانے والے کو شاباش نہیں دی۔ اس نے کہا میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا، تو شیطان نے کہا شاباش شاباش شاباش، تو صحیح کام کر کے آیا ہے، کیونکہ میاں بیوی کی لڑائی خاندان کو تباہ کر دیتی، میاں بیوی کی لڑائی خاندان کو برباد کر دیتی، خاندان میں دشمنی پھیلا دیتی ہے۔ جب دشمن پھیل جاتے ہیں تو پھر وہ خود ہی شیطان بن جاتے ہیں، پھر شیطان وہاں آئے تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئے تو وہ دشمن ہی شیطان بن کر ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہی رہتے ہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی خاندان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی عمل کا جنازہ نکال دیتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی بچوں میں سکون کا جنازہ نکال دیتی ہے، چین و قرار کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ پھر زندگی گزرتی تو ہے عذاب میں ہی گزرتی ہے۔ جوانوں، میرے بھائیوں، بیوی سے پیار کرو، محبت کرو، اچھے رویے سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو۔ ان بیویوں کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، یہ اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہوتی ہے۔ سنو، ماں کے بعد سب سے زیادہ بندے کا خیال رکھنے والی اس کی بیوی ہوتی ہے، اور سنو، باپ کے بعد سب سے زیادہ عورت کا خیال رکھنے والا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ سکے تو میری بہنوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کی خواہشات و ضروریات و شوق کو پورا کرنے کے لیے کتنی مشقتیں کاٹ رہا ہے، کتنی محنتیں کر رہا ہے، اپنی انا کو مار کر، اپنی خواہشات کو مار کر، خون پسینہ ایک کر کے دن رات کما رہا ہے کہ میرے شوق پورے ہو نہ ہو، مجھے کپڑا ملے نہ ملے، مجھے روٹی ملے نہ ملے، میری بیوی کو مل جائے، میرے بچوں کو مل جائے، میری فیملی کو مل جائے، میری بیوی اور بچے سکون کی نیند سو سکیں، میری بیوی اور بچے جہان جیسے بن جائیں۔ خدارا بہنوں، اپنے شوہر کی اس مشقت کی قدر کیجئے، اس محنت کی قدر کیجئے، جو اپنی انا کو مار کر، اپنی خواہشات کو مار کر صرف آپ کے شوق پورا کرنے کے لیے دن رات کما رہا ہے، صرف آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات کما رہا ہے۔ سنو، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیوی کے لیے اچھا شوہر اور شوہر کے لیے اچھی بیوی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ خامند کے لیے اچھی بیوی، بیوی کے لیے اچھا خامند بھی اللہ تعالیٰ کے کرم میں سے ایک کرم ہے۔ تو اس نعمت کی قدر کیجیے، اللہ کے اس کرم کی قدر کی